سورہ آل عمران آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ لفظی ترجمہ ہے ذالک یہ بھی کہ انا بے شک ہم انہوں نے قالو کہا لن نہیں تمسا چھوئے گی نہ ہمیں النارو آگ الا مگر ایامن دن معدودات گنتی کے وہاں اور غرہ دھوکہ دیا ہم ان کو فی میں دینی دین ہم ان کے ماجو کانو تھے وہ یفترون بہتان لگاتے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے یہ روگردانی کی جرت اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ مس نہیں کرے گی، اور وہ اللہ رب العزت پر جو بہتان باندھتے رہتے ہیں اس نے ان کو اپنے دین کے قریب میں فریب میں مبتلا کر دیا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا ذالک بأنہم قالوا، یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں۔ آیت میں فرمایا گیا کہ یہودیوں کو اللہ تعالی عز و جل کی کتاب اور اس کے احکام سے منہ پھیرنے کی یہ جرت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی نجات و بخشش کے من گھڑت خیالات پال رکھے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن یعنی 40 دن یا ایک ہفتہ، پھر کچھ غم نہیں۔ یا یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی عز و جل کے پیارے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس طرز عمل پر فرمایا کہ ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ آیت میں یہ معلوم ہوا کہ عمل سے منہ پھیر کر امید کی دنیا میں گھومنے کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ہمارے لیے اس میں درس عبرت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی تباہی اس صورت میں ہوتی ہے جب وہ عمل سے منہ پھیر کر صرف آرزو اور امید کی دنیا میں گھومتی رہتی ہے۔ جو شخص لاکھوں روپے کمانے کی تمنا رکھتا ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں، وہ کبھی 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتا۔ جو قوم ترقی کرنے کی خواہش مند ہو لیکن اپنی بدعمالیوں، کام چوریاں اور خیانتیں چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ کبھی ترقی کی شاہراہ پر قدم نہیں رکھ سکتی۔ یوں ہی جو لوگ اطاعت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہ آئیں اور اپنی نسبتوں پر پھولتے پھریں، وہ بھی احمقوں کے دنیا کے باسی ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسوں کی بہت کثرت ہے۔ ہمارے واعظین ہیں، خطباء ہیں، پیر صاحبان ہیں، جو کچھ بیان فرماتے ہیں سب کے سامنے ہے خوف خدا ہے، قبر کی تیاری ہے، آخرت کی فکر ہے، برگاہ الہی کی جواب دہی پر شاید ہی کبھی کلام ہو، اور رحمت کے موضوع پر اس قدر بیان کے لوگ جری ہو جاتے ہیں اور یعنی گناہ پر جو ہے وہ بہادر ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں قوم کی عملی حالت کہاں پہنچی ہوئی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس حوالے سے امت کے حکیم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا حقیقت شناس کلام پڑھیے۔ آپ نے کیمیاء سعادت کی تحریر میں فرمایا ہے کہ اگر علماء بھی وعظ و نصیحت کی بجائے بازاری مقررین کا انداز اختیار کر لیں، لغویات و واہیات و بیہودہ گوئی اور بیکار باتوں سے دل بہلانا شروع کر دیں جو عموماً دیکھا گیا ہے، تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کوئی بات نہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں رحمت خداوندی ہمارے شامل حال رہے گی، تو قوم کا حال غافلین سے بدتر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب عام آدمی مجلس وعظ میں ایسی خرافات سنے گا، لازماً ویسی ہی صفات اس میں پیدا ہوں گی۔ آخرت کے خطرات سے ڈرنا تو درکنار، اس کے دل میں آخرت کا خیال بھی نکل جائے گا، پھر اسے جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ یہی
یہی کہتا رہے گا اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، کریم ہے، میرے گناہوں سے اس کا کیا بگڑتا ہے، اور اس کی جنت کوئی تنگ و تاریک معمولی سی کوٹھڑی تھوڑی ہے، بلکہ وہ تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع و کشادہ ہے، وہاں تو کروڑوں انسان بآسانی سما جائیں گے۔ تو مجھ جیسے گناہگار سے اللہ رب العزت کا تنگ آ جانا خدا کی رحمت سے بعید ہے۔ ایسی لغویات ان کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقل نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی شاندار کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔